السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خاص ان قرہ حضرات کے لیے ہے جو آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں، آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں، ان کے لیے خاص پیغام ہے۔ مؤدبانہ میری گزارش ہے، کیونکہ میں بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، تو اسی لیے جو ہے میں نے بتانا ضروری سمجھا۔ تو جو مسائل آتے ہیں تو ان میں میں ضرور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب ہم پڑھنے والے سے بات ہوتی ہے تو وہ ڈسکس ہونے کے بعد کافی ڈسکس ہوتی ہے، آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں تو وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر جگہ کا نام پوچھا جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی لینگویج اردو ہے، انگلش ہے۔ تو کافی چیزیں پوچھنے کے بعد آخری بات ہوتی ہے کہ آپ فیس کیا لیتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کروں تو میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ فیس جو ہے قرآن پاک کی ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کا ہدیہ ہوتا ہے۔ ہدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپنی مرضی سے آپ پے کر دیں گے تو ہم قبول کر لیں گے۔ تو اس میں مجھے جو بینیفٹ ملا تو میں اس بات کو اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر اور جب اپنا مقصود رضائے الہی رکھ کر اگر اپنے شعبے میں کام کرے گا تو اللہ پاک اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جو مرضی ادا کر دیں، تو 2-3 دن پڑھنے کے بعد جو ہے وہ خود رابطہ کرتے ہیں، یا پھر پورا منتھ پڑھنے کے بعد خود رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح جو ہے ویسٹرن یونین کے ذریعے اور اکاؤنٹ کے ذریعے یا پھر آئی ڈی کارڈ کے ذریعے، جیسے بھی طریقہ ہے وہ ہمیں بتائیں کیسے ہم پیسے بھیجیں۔ تو پھر جب ہم ان کو یہ چیزیں جو ہے دے دیتے ہیں، اکاؤنٹ یا پھر کوئی اور چیز، اس کے بعد جو ہے وہ پیسے بھجواتے ہیں۔ پیسے جب بھجواتے ہیں تو ہماری سوچ سے بھی اوپر پیسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آج سوچا کہ میں اس بات کو کیوں جو ہے اس بات سے ہٹوں، یا پھر اپنے ایمان کو مضبوط کیوں نہ کروں کہ الحمدللہ ہمارے مسلمان قرآن کے ساتھ محبت اور لگاؤ اتنا رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے پیسے حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تو جو کچھ لوگ داڑھی والے سے یا پھر کسی قاری سے، کسی علماء سے متنفر ہیں، تو وہ اس بات سے ہیں کہ جب ہم اپنے دل میں لالچ اور ان باتوں کو جب ہم رکھتے ہیں تو پھر لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ ان بات کو جو ہے سمجھانا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ علماء کرام کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گھر کا خرچ بھی ہے، یہ بھی ہماری طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان سے ہدیہ یا فیس ہم جو ہے پوچھیں، پھر ہم کہیں کہ جی آپ اتنا لیتے ہیں تو یہ تو زیادہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو جو دین سے وابستہ لوگ ہیں وہ تو نہیں پوچھتے ہیں، جو تھوڑا دین سے دور ہیں وہ اس بات کو جو ہے پوچھتے تو ہیں کہ آپ فیس کتنا لیں گے۔ تو جب بتایا جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ بہت برا پڑتا ہے۔ وہ لوگوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو بیچ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہاں پہ
گزرے تو ایک آدمی جو ہے شخص بھاگتا ہوا آیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس کہ ہمارے سردار کو جو ہے تکلیف ہے، تو آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو دم وغیرہ کرے یا پھر کوئی ایسا جو ہے وہ کلام پڑھے تو ہمارے جو سردار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو جب صحابی رسول گئے ان کے پاس تو انہوں نے دم کیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو بکریوں کا ایک جو ہے نا ریوڑ دیا، بکریوں کا۔ تو جب ریوڑ دیا تو وہ لیتے ہوئے آئے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ پھر کارگزاری سنائی، تو پھر یہ بھی بات بتائی کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے، کیا ہمیں لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا، یہ قرآن بیچنے کے مترادف تو نہیں۔ تو صحابہ کرام اتنا تقوی کے پہاڑ لوگ تھے، وہ ہر بات پوچھتے تھے کہ ہم کہیں گنہگار نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میرا بھی اس میں حصہ ہے؟ تو آپ نے اچھے الفاظوں میں اس کو یاد کیا، پھر کہا کہ جو ہے اس میں خوشی کا اظہار کیا، رضامندی کا اظہار کیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم، علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ ہم نہ کہ قرآن کے لیتے ہیں، ہم تو پیسے لیتے ہیں ٹائم ویسٹ کرنے کے، ٹائم جو ہم دیتے ہیں ٹائم کے لیتے ہیں۔ تو کچھ باتیں تھیں میں نے کہا میں بتا دوں۔ تو اسی طرح اگر کوئی بات جو ہے پوچھنی بھی ہے مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے قرہ حضرات کے لیے خاص پیغام ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ یہ چانس ہے کہ ہم دین و آخرت، دین و دنیا دونوں کمائیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔